بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. ان آیات میں اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن چیزوں کی طرف انسان کا میلان ہے، فطرتاً ان کی محبت اور ان کی تزئین، ان کی خوبصورتی انسان کے دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے، اور یہ خوبصورتی اللہ رب العزت نے انسانوں کی آنکھوں کے اندر مزین کر کے خوبصورت کر کے پیش کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو سن کر کے یہی عرض کیا کرتے تھے، الہی جب آپ نے ان چیزوں کو ہماری نظروں میں مزین کر دیا تو پھر ان سے بچ کر کے زندگی گزارنا بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن ان چیزوں کے مقابلے میں آگے کی جو آیت آ رہی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو ان نعمتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں۔ ایک دنیا کی نعمتیں ہیں، راحتیں ہیں، اور ایک آخرت کی نعمت اور راحت ہے۔ دنیا کی نعمت انسان نفع اٹھا سکتا ہے عارضی، ایک مدت تک انسان بھی ختم ہو جائے گا اور وہ نعمتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ لیکن آخرت کی جو نعمت ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے آخرت باقی رہنے والی چیز ہے اور پائیدار چیز ہے، ان کی نعمتوں پر کبھی فنا نہیں آئے گی۔ دنیا کی نعمتوں کے اندر بہت ساری ٹینشنیں ہیں، الجھنیں ہیں، لیکن آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ ہر طرح کی الجھن سے صاف شفاف بہترین ہیں۔ اس لیے انسانوں کو فرمایا کہ دنیا کی محبت اگرچہ تمہاری نظروں کے اندر یہ چیزیں مزین خوبصورت ہیں، بس ان سے اتنا نفع اٹھاؤ جتنا نفع اٹھانے کی اجازت ہے، باقی ان کے اندر صرف دل لگا لینا، انہی کے حصول کی کوششیں کرنا اور انہی کے پیچھے لگ کر کے اپنی زندگی، جوانی، بڑھاپا ساری چیزوں کو ضائع کر دینا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں کہ جن کی محبت انسان کے دل کے اندر فطرتاً رکھی گئی ہے۔ 7 چیزوں کا ذکر یہاں اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ 7 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز فرمائی زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا۔ دیکھیے قرآن جب لفظ ناس کہتا ہے تو وہاں پر چاہے ایمان والا ہو چاہے غیر ایمان والا ہو، بس مطلقاً انسان مراد ہوتے ہیں، صرف ایمان والوں کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی ہے۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی محبت مسلمان کے دل کے اندر بھی ہے، غیر ایمان والے کے دل کے اندر بھی ہے، جو بھی انسان ہے بشرطے کہ وہ انسان ہو، کوئی اور مخلوق نہ ہو، چاہے وہ عالم ہو غیر عالم ہو، چاہے وہ شہروں میں رہتا ہو دیہات میں رہتا ہو، اور چاہے اعلیٰ بلڈنگوں کے اندر رہتا ہو اور چاہے فٹ پاتھ پر سوتا ہو،
ان 7 چیزوں کی محبت ہر انسان کے دل کے اندر فطرتاً رکھی گئی ہے اور ان کی طرف آٹومیٹک اس کا میلان ہوتا ہے۔ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز فرمائی زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، شہوتیں، خواہشات کی محبت انسان کے دل کے اندر مزین خوبصورت کر کے رکھی گئی۔ ان 7 چیزوں میں سب سے پہلی چیز من النساء، عورتیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، ان کے اندر اپنی روح ڈالی۔ آدم علیہ السلام بھی جب تک جنت میں تنہا تھے تو جنتوں کی نعمتوں کے باوجود ان کا من وہاں پر نہیں لگتا تھا۔ آدم علیہ السلام کمی محسوس کرتے تھے کہ کسی چیز کی کمی ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ اللہ چاہتے تو الگ سے کسی اور مٹی سے بھی بنا سکتے تھے، اس کے پاس کوئی کمی تو ہے نہیں، لیکن اللہ نے آدم ہی کی پسلی سے پیدا کر کے اس طرف میسج اور پیغام دینا چاہا ہے کہ اپنے جسم کے، اپنے وجود کے ہر حصے سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اس کی طرف میلان ہوتا ہے انسان کا۔ کسی انسان کے جسم کے اندر اگر 6 انگلیاں ہو جائے، بہت سو کو ہوتی ہیں، اس کو اپنی چھٹی انگلی سے بھی اتنا ہی پیار ہوتا ہے جتنا باقی 5 انگلیوں سے ہوتا ہے، چونکہ وہ اس کے جسم کی ہے، ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے عورت کو آدم علیہ السلام ہی کی پسلی سے پیدا فرما کر کے اشارہ اس طرف کر دیا کہ انسان کے دل میں فطری محبت عورتوں کی ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے جو انسان یہ چاہتا ہے کہ بالکل ایک مقولہ آپ کو سناؤں، شیطان یہ کہتا ہے کہ اگر حسن بصری اور رابعہ بصریہ، حسن بصری یہ تابعین میں سب سے اونچے درجے کے تابعی ہیں۔ تابعی کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو اور صحابی پر یعنی اللہ پر ایمان لایا ہو صحابی کے سامنے، یہ وہ تابعی ہیں کہ جن کو حسن بصری تقریباً 120 صحابہ کی زیارت کی ہے، انہوں نے 120 صحابہ کی، اور بڑے بڑے صحابہ سے علم حاصل کیا ہے۔ اور ان کی والدہ جو تھی حضرت ام سلمہ کی باندی تھی، تو روایت میں یہاں تک آتا ہے جب یہ چھوٹے بچے تھے اور جیسے باندی کام کرتی ہے تو بچہ رونے لگا، تو ام سلمہ کبھی کبھی ان کو، جو حضور کی بیوی ہے ام سلمہ ہماری ماں، ان کو اٹھا کر کے اپنی چھاتی سے لگا لیتی تاکہ بچہ چپ ہو جائے۔ کتنا اونچا مقام ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور رابعہ بصریہ یہ بھی بڑی درجے کی ولیہ زاہدہ متقیہ ہے۔ فرمایا کہ اگر تنہائی کے اندر ان دونوں کو چھوڑ دیا جائے تو شیطان کہتا ہے تیسرا وہاں پر میں موجود ہوتا ہوں۔ تو پھر ہم کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں اپنے نفس کے اوپر؟ اپنی جوان بچیوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں یہاں تک فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جب 7 سال کے ہو جائے تو ان کے بستر الگ کر دو۔ چھوٹے بچے ہیں آپ کے، بچہ ہے، بچیاں ہیں، اگر لڑکے بھی ایک ساتھ سوتے ہیں فرمایا ان کا بستر الگ کرو، گنجائش نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے شریعت کتنی باریکی کے اوپر نظر رکھتی ہے، وہاں تک میں اور آپ نہیں پہنچ سکتے۔ آج پوری دنیا کے اندر جو بگاڑ ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ارے یہ تو میری چچی لگتی ہے، ہاں یہ تو فلاں لگتی ہے، اگر کوئی پردہ کرے دو چیز تو بیکورڈ آدمی ہے، پردہ کرنے کو بیکورڈ، اور جو ننگا جسم ننگے بدن پھرے اس کو لبرل، ہوشیار، سینئس، پڑھے لکھے، سماج کی باتیں ہیں۔ واہ، یہ شیطان کا اتنا بڑا جال ہے کہ جس کے اندر پھنسا کر کے بڑے بڑوں کی ولایت کو اس نے پٹا لگایا ہے۔ اس لیے کہا بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، اپنے نفس پر کبھی انسان کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جوائنٹ فیملی کے اندر بڑے بھائی کی شادی ہو گئی، چھوٹے بھائی جوان ہیں، تو اس بھابھی کو پردہ کرنا چاہیے دیوروں سے،
لیکن اگر وہ بیچاری کبھی پردہ کر بھی لے تو ساس تانے مارتی ہے. ساس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شرم نہیں آتی، یہ میرے بچے ہیں، ان سے پردہ. آفت آ گئی. کیا عجیب رواج چلا ہے بھائی. شریعت پر عمل کرو. شریعت کہتی ہے بڑی بھابھی جو ہے وہ اپنے دیوروں سے پردہ کرے. ہمارے یہاں بڑوں سے پردہ کرتے ہیں، جیٹ سے پردہ ہے، سسر سے پردہ کر لیں کہ بڑے ہیں، لیکن چھوٹوں سے کوئی پردہ نہیں، حالانکہ وہ بالغ ہیں. فرمایا بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا، اے زاہد فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا. انسان کو بدگمانی اپنے نفس سے کرنی چاہیے اور ساری دنیا سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. اور ہمارا مزاج الٹا ہے، اپنے نفس سے اچھا گمان رکھتے ہیں. ہم تو بڑے ولی ہیں، نیک ہیں، ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور ساری دنیا سے بدگمانی رکھتے ہیں. تو عجیب معاملہ ہے. اس لیے فرمایا مرغوبات اور جن چیزوں کی طرف انسان کا ذہن جاتا ہے ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ عورتیں. میں نے کل اس کے اوپر اچھی خاصی تفصیلی گفتگو کی تھی، میں اس میں دوبارہ نہیں جانا چاہتا. ہر چیز کے دو پہلو ہیں، اچھائی کے بھی برائی کے بھی. نیک عورت دنیا کی بہترین قیمتی سرمایہ ہے انسان کے لیے، یہ بھی یاد رکھیں. لیکن اگر عورت کی زندگی میں دین نہیں ہے تو پھر انسان کو جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں، اللہ کی فضل سے وہی جہنم بنا کر کے رکھے گی، وہی کافی ہے اس کے لیے. دونوں پہلو ہیں اس کے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی بچیوں کی، اپنی عورتوں کی تربیت کی بہت زیادہ فکر کریں. یہ ایک عجیب چیز ہے. اگر یہ سنور جائے تو اس کا مقام اتنا اونچا ہے کہ بڑے بڑے اولیاء اس کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں. اور اگر بگڑ جائے تو پھر شیطان بھی شرماتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے کہ بھائی میں بھی کم ہوں، میرے سے تو آگے ہے 10 قدم. اس لیے ان کی تربیت کی بہت ضرورت ہے. فرمایا انسان کے دل کے اندر سب سے پہلی محبت من النساء، عورتوں کی محبت انسان کے دل کے اندر ہے. آگے فرمایا والبنین، اور بیٹوں کی محبت بھی ہے. عورت کی محبت دو وجہ سے ہے. ایک وجہ تو یہ کہ عورتیں جو ہیں ان کی مذمت اس لیے فرمائی کہ اکثر قطع رحمی کا سبب بن جاتی ہے. ساس نندوں سے اکثر جھگڑا ان کا چلتا رہتا ہے، شوہر کے کان بھرتی ہے کہ ان کا چکر صحیح نہیں ہے، آپ کی بہنیں ایسی ہیں، یہ ہے فلاں ہے. مقصد یہ ہوتا ہے شوہر کی پوری پراپرٹی پر اور پورے شوہر پر قبضہ تیرا ہونا چاہیے. اس کو تقسیم ہوتے ہوئے وہ برداشت نہیں کرتے. دوسری وجہ یہ ہے کہ شوہر کو حلال حرام کمانے کے اوپر بھی آمادہ کرتی ہے. پڑوس کی عورتیں ایسا پہنتی ہیں، وہ ہماری سہیلی ہے، اس نے اتنی ترقی کر لی، اور فلاں کی تو ابھی شادی ہوئی تھی اور یہ اس کے پاس ہے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں. اب شوہر بیچارہ دماغ ہینگ ہو جاتا ہے تو وہ حلال اور حرام کے چکر میں پڑ جاتا ہے. تو اس لیے عورتوں کی مذمت دو وجہ سے. برخلاف بیٹوں کا درجہ دوسرے نمبر پر رکھا، اس لیے کہ بیٹے صرف حلال اور حرام کمائی کے اوپر تو والد کو آمادہ کر سکتے ہیں، لیکن قطع رحمی کا ذریعہ نہیں بنتے. انسان یہ چاہتا ہے کہ تجھ سے بھی زیادہ عیش و آرام تیری اولاد کو ملنا چاہیے، اس لیے وہ بڑے بڑے گھوٹالے کر لیتا ہے اولاد کے لیے. سمجھے نہیں؟ تو فرمایا سب سے پہلی چیز من النساء، عورتیں، والبنین، اور بیٹے. دو چیزیں ہو گئی. بیٹوں کی محبت بھی ہوتی ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اللہ فرماتے ہیں مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کا چند روزہ سامان ہے. کہیں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. مال اور اولاد آزمائش کی چیزیں ہیں. اللہ دیکھتا ہے کون ان میں اعتدال پر رہتا ہے اور کون اعتدال سے ہٹ جاتا ہے. تیسری چیز والقناطیر المقنطرہ، اور مال کے بڑے بڑے ڈھیر. مال کے بڑے بڑے ڈھیر یعنی من الذهب والفضہ. چوتھے نمبر پر سونا اور پانچویں نمبر پر چاندی. سونے کو جمع کرنا، چاندی کو جمع کرنا، مال کے ذخیرے اور ڈھیر اکٹھے کر کے رکھنا اور ان سے دل لگانا، یہ انسان کا فطری ذوق ہے. ہر انسان چاہتا ہے تیرے پاس سونے چاندی کے ڈھیر ہو.
دیکھیے قرآن پاک اصل کرنسی کا ذکر کرتا ہے. خالق کائنات نے دنیا میں اصل کرنسی سونا اور چاندی کو بنایا ہے، اور یہ ایسی کرنسی ہے دنیا کے کسی ملک میں آپ چلے جائیں کبھی ریجیکٹ نہیں ہو سکتی. ہو سکتی ہے؟ بتائیے آپ مجھے. دنیا کی جو کرنسی ہے نوٹ، یہ کبھی بھی ریجیکٹ ہو سکتے ہیں. ہمارے پردھان جی نے اعلان کر دیا تھا رات کو 12 بجے کھڑے ہو کر کے کہ آج سے کرنسی کل آدم، نئی کرنسی لانچ ہوگی. تو پرانے نوٹ سب کے سب بیکار ہو گئے. کوئی دنیا کا ملک سونے چاندی کے بارے میں اعلان نہیں کر سکتا اس کو ہم کل آدم قرار دیتے ہیں. یہ اوریجنل اللہ نے پیدا کی، یہ وہ کرنسی ہے کہ جس کے پیچھے خالق کے کائنات کا ہاتھ ہے. اس لیے آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے ممالک جب ان میں آپس میں کوئی کہا سنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم تجارت نوٹوں میں نہیں سونے کے اندر کریں گے. ہم کو پتا ہے نوٹ تو کبھی بھی فیل ہو سکتے ہیں لیکن یہ چیز کبھی فیل نہیں ہوتی. تو فرمایا سونے چاندی کی محبت خاص طور سے عورتوں کو زیادہ ہوتی ہے، زیورات کی محبت، لیکن مردوں کو بھی کم نہیں. آج کل تو مرد بھی ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی چین پہن کر کے گھوم رہے ہیں. حالانکہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے. کیا ہے بھائی؟ مسئلہ یاد رکھو، مردوں کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے. سونے کی انگوٹھی بھی حرام اور سونے کی چین پہننا بھی حرام. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نوجوان ایسے پہن کر کے گھومتے ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا مقصد ہوتا ہوگا. اس سے نمائش ہے، زیبائش ہے، یا اپنی پرسنالٹی کا روپ دکھانا ہے کہ ہم اتنے پیسے والے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. اسلام میں صرف چاندی کی انگوٹھی کی اجازت ہے، وہ بھی اجازت کا مطلب یہ ہے، اور وہ بھی بہت کم مقدار میں 3.5 ماشے. کتنی؟ 3.5 ماشے. اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. وہ اس سے کم کی انگوٹھی اگر کوئی پہننا چاہے تو گنجائش ہے، اجازت ہے. فرض واجب وہ بھی نہیں. اور جو بہت سارے لوگ آج کل میں دیکھ رہا ہوں نماز پڑھنے نئے نئے بچے آ رہے ہیں تو کسی کے کڑا ہاتھ پر ڈال رکھا ہے، کسی نے انگوٹھی پہن رکھی ہے. لوہا، تانبا، پیتل کانوں میں پہننا، ہاتھ میں پہننا، کہیں بھی پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. اتار کر کے پھینکو کہ جی میں تو فلاں جگہ گیا تھا وہاں سے لیا ہے. ان سے کچھ نہیں ہوتا. برکت آتی ہے اعمال کرنے سے، برکت والے اعمال سے برکت آئے گی. بھائی صاحب اگر لوہے میں، پیتل میں، تانبے کے اندر برکت ہوتی تو دم کر کے تعویذ کر کے رکھ دیا جاتا، اپنا چھٹی ہو جاتی کہانی. وہ جو فٹ پاتھ پر آپ کو بیچتے ہیں نا ان چیزوں کو، وہ بیچارے سب سے زیادہ پریشان ہیں. اگر ان چیزوں میں کوئی خیر ہوتی تو گھڑی باندھ کر کے اپنے گھر رکھ لو نہ دیا کر کے، ساری خیر آ جائے گی وہاں پر. تھوڑا عقل کا، سائنس کا بھی استعمال کرو. کامن سینس کی بات ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں. اس لیے لوہا، تانبا، پیتل، یہ بات یہاں درمیان میں ضمن آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کو مت پہنو. چاہے کان میں پہنے وہ بھی غلط اور چاہے ہاتھ میں پہنے وہ بھی غلط. تو فرماتے ہیں چوتھے نمبر پر من الذهب والفضة، سونے کی محبت اور چاندی کی محبت. اب 5ویں نمبر پر آئیے والخیل المسومہ، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے. قرآن جب نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں پلیٹ، ہوائی جہاز، برش کی اور بڑی بڑی جو BMW گاڑیاں نہیں تھی اس زمانے کے اندر. قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے. اس زمانے کی سب سے بہترین سواری گھوڑا تھا، کیونکہ اس زمانے کی سب سے عمدہ سواری گھوڑا تھا نہیں تھا. گھوڑا زینت اور تفاخر اور سواری کے لیے تینوں طریقے سے استعمال کیا جاتا تھا. اور جس کے پاس عمدہ نسل کا گھوڑا ہوتا تھا اس کی معاشرے میں بڑی ویلو سمجھی جاتی تھی. ارے بھائی اس کے پاس تو بڑا اچھا گھوڑا ہے. قرآن پاک میں انشاءاللہ آگے چل کر کے آئے گا، ہم تفصیل سے وہاں عرض کریں گے کہ گھوڑوں کی نسلیں اور قسمیں بھی بیان کی ہیں. بہترین قسم کا گھوڑا وہ ہے جو کالا ہو لیکن ماتھے پر سفیدی ہو اور اوپر کا اس کا ہونٹ جو ہو وہ سفید ہو. تو اس گھوڑے کی بڑی خوبی بیان کی گئی. اور گھوڑا انسان کا بڑا ہی وفادار جانور ہے. قرآن پاک میں تو اللہ نے قسم بھی کھائی ہے اس کی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا.
کہ گھوڑے کی ٹانپ کی قسم کھائی ہے اللہ نے، جب چنگاریاں اور اس سے مطلب جب مٹی اڑتی ہے اللہ اس کی بھی قسم کھا رہی ہے، اتنی بہترین سواری ہے گھوڑا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ سواری کی محبت انسان کے دل میں ہے، اس لیے آپ دیکھ لیجئے نوجوانوں کو بلٹ کا شوق لگا ہوا ہے، کیونکہ بلٹ والد صاحب سے ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں کہ جی بلٹ چاہیے ہم کو، تو یہی چل رہا نا آج کل۔ ہاں یہ فطری چیز ہے انسان کے دل کے اندر، سواری کی چیزوں کی محبت، لیکن یہ محبت صرف اس حد تک رہنی چاہیے، نفع اٹھانے کی حد تک۔ اگر جنون بن جائے، شوق بن جائے تو پھر نقصان دیتی ہے یہ محبت، سمجھے نہیں؟ فرمایا والخیل المسومہ، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے، کتنی چیزیں ہو گئی بھائی؟ گرگڑے نے 1 2 3 4 5 ہو گئے، آگے چھٹی چیز والانعام، اور چوپائے، چوپائے مثلا بھیڑ بکری ہے، اونٹ ہے، اسی طریقے سے گائیں بیل بھینس ہے، یعنی جن کا دودھ بھی استعمال کرتا ہے انسان، ان پر سواری بھی کرتا ہے، ان کا اون بھی کام میں لیتا ہے۔ ان چیزوں کی محبت بھی انسان کے دل کے اندر ہے، خصوصاً عرب لوگ، وہاں پر تو آج بھی بھیڑ بکریاں پالنے کا بہت اعلیٰ درجے کا رواج ہے۔ بڑے بڑے لوگ یہاں سے جاتے ہیں نوکری کے لیے اور ان کو دے دیتے ہیں بھائی آپ یہ پہاڑوں پر چراؤ، اونٹ بھی، بکریاں بھی، ان کا اون بھی اور دودھ بھی اور ان کا چمڑا بھی، بہت ساری چیزیں کام میں آتی ہیں۔ اور گاؤں دیہات کے اندر بھی بڑے بڑے فارم ہاؤس کھول رکھے ہیں بکریوں کے اور بھینسوں کے اور گائے کے، تو دودھ، اور شام کے وقت جب دیکھتا ہے کہ بھائی کھیت کی طرف سے جانوروں کا ریوڑ چل کر کے آ رہا ہے تو مالک کا من خوش ہو جاتا ہے دیکھ کر کے، واہ واہ کتنی بہترین چیز ہے۔ تو فرمایا ان کی محبت والانعام، اور ساتویں چیز والحرث، اور کھیتی، یہ 7ویں نمبر پر ہے۔ کسان لوگ تو بیچارے مہنگے میں رہتے ہیں نا، بونا کھانا اور بیج اور کھاد اور یہ وہ۔ ابھی دیکھو آپ شہروں کے اندر اے سی کے اندر ہیں اور 12 اپریل 13 اپریل ہے، اور گاؤں دیہات کے اندر جائیے آپ، کھیتی کٹ رہی ہے اس وقت اناج، اور جب کھیتی کٹتی ہے نا بھائی صاحب تو اوپر سے لے کے نیچے تک پسینے آ جاتے ہیں۔ ہم بھی چونکہ کسان کے بیٹے ہیں اس لیے ہمیں پتا ہے، الحمدللہ ہم نے کھیتی کاٹی ہے تو ہمیں پتا ہے کتنی مشقت ہوتی ہے اس کے اندر۔ ابھی آپ جائیے گرم ہوائیں چل رہی ہے، اور جیسے ہی 8 بجے کے بعد سورج کی تپش شروع ہوتی ہے تو انسان کو کھیت میں کام کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن محنت مزدوری کرنے والے بیچارے دن بھر کام کرتے ہیں کھیتی کے اندر۔ کیوں؟ انہیں پتا ہے کمائی کا سیزن ہے، تھوڑا سا اناج ہو جائے گا تو سال بھر کے لیے گزارا ہو جائے گا۔ ان چیزوں کی محبت انسان کے دل کے اندر فطری چیز ہے، والانعام والحرث۔ اب ان 7 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو ان سے نفع اٹھانا حرام یا ناجائز تو میں نہیں کہتا تم سے، یہ بات میں نے کل بھی بتائی کہ دنیا کی ہر اچھی اور جائز چیز سے نفع اٹھانا برا نہیں، لیکن اس نفع اٹھانے کے اندر اتنا نہ کھو جائے کہ بالکل آخرت کی طرف سے نگاہ ہٹ گئی اور انہی چیزوں کے جمع کرنے میں، اکٹھا کرنے میں پوری زندگی برباد کر دی۔ اس سبق کو یاد رکھنا ہے۔ فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب چیزیں جو ہم نے پہلے بیان کی ہیں، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے، چوپائے، کھیتی، ذالک اشارہ ان 7 چیزوں کی طرف ہے۔ یہ 7 کی 7 چیزیں متاع الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی نفع اٹھانے کی عارضی چیزیں ہیں۔ تمہاری زندگی بھی عارضی ایک وقت تک کے لیے ہے، تو اس زندگی کو گزارنے کے لیے ان چیزوں کی محبت ہم نے تمہارے دل کے اندر رکھی ہے، ان سے نفع اٹھاؤ، کوئی بری چیز نہیں۔ لیکن آگے سنو کیا فرمایا اللہ نے، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ رب العزت کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ یہ دنیا تو عارضی دھوکے کا گھر ہے، یہ چھوٹے گی۔ جس طرح ماں کے پیٹ میں سے جب یہاں آئے تھے تو رو رہے تھے کہ نہیں ہم کو یہیں پر رہنے دو، اور وہاں سے یہاں آئے تو دیکھا اس سے تو بہت بڑی زندگی ہے یہاں پر،
جب یہاں سے لے کر کے چلتے ہیں تو بھی انسان پریشان ہو جاتا ہے موت کا نام سن کر کے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آگے کی تیاری نہیں کی ہوتی. ایک آدمی کو یہاں سے دبئی یا سعودی بھیجے اور کبھی اس نے دبئی سعودی دیکھی بھی نہ ہو, اس کا کوئی جاننے والا بھی نہ ہو, تو جانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا کس کے پاس رکوں گا, کہاں ٹھہروں گا, کیسے ہوگا, کیسے نہیں. لیکن اگر کوئی وہاں سے ویزا اپنی طرف سے بھیج دے اور 4 ٹائم فون کرے کہ جی آپ ایئرپورٹ پر آئیے تو صحیح, وہیں پر گاڑی لے کر کے استقبال کے لیے ہم موجود رہیں گے, تو انسان خوشی خوشی جاتا نہیں جاتا ہے. آخرت میں اگر کچھ انویسٹ کر دیا ہم نے تو پھر خدا کی قسم دنیا میں دین نہیں لگے گا آپ کا, دنیا سے بھاگیں گے پھر آپ. یہ جو اہل اللہ ہیں جن کو قرآن اہل اللہ کہتا ہے, اللہ والے, اہل اللہ کا اصل حقدار وہی ہے کہ جو اس فانی زندگی کے دھوکے سے نکل کر کے آخرت کی تیاری کر لے. ان کا من اس دنیا کے اندر نہیں لگتا, وہ ہر وقت موت کی اس طرح انتظار کرتے ہیں جیسے وہ جانتے ہیں الموت حبیب, الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب, کہ موت تو ایک پل ہے, برج ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملانے کا ایک ذریعہ ہے. تو موت کا انتظار ان کے یہاں کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی. اور جب انویسٹ تو کر رکھا ہے, دنیا کے اندر فلیٹ بنا رکھے ہیں, کہیں کمپنی چل رہی ہے, کہیں کچھ ہے, کہیں کچھ ہے, تو انسان کی طبیعت یہی پر لگی رہتی ہے. جہاں مال ہوتا ہے وہیں پر انسان کا دل لگتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا کہ حضرت میں اپنا مال کہیں رکھ کر کے بھول گیا. پہلے زمانے میں بینک تو ہوتے نہیں تھے, لوکر بھی نہیں ہوتے تھے, اور سونا چاندی ہوتا تھا تو اس کو زمین میں دفنا دیتے تھے. اب میرے یاد نہیں آ رہا وہ کہاں پر, میں اس کو بھول گیا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ کوئی شرعی مسئلہ تو ہے نہیں, ہم تو شرعی مسئلہ بتاتے ہیں, یہ تو تمہارا مسئلہ ہی عجیب ہے, اس کے بارے میں ہم کیا بتا سکتے ہیں کہاں تم بھولے کہاں نہیں. لیکن ایک ترتیب میرے ذہن کے اندر ہے, آپ کر کے دیکھ لو, ہو سکتا ہے آپ کا مال مل جائے. فرمایا کیا؟ ترتیب یہ ہے کہ تم 100 رکعت نماز نفل پڑھو. کتنی پڑھو؟ 100 رکعت, 2 رکعت 4 کر کے 100 رکعت پڑھنی ہے. اب یہ بیچارہ نماز کے اندر جیسے ہی کھڑا ہوا تھا, 2 4 10 5 رکعتیں اس نے پڑھی ہوں گی, تو 2 4 10 رکعت کے بعد اس کو یاد آ گیا. نماز کے اندر ساری چیزیں یاد آتی ہیں, آپ کو پتا ہے نا, جو چیزیں بھول جاتا ہے آدمی تو انشاءاللہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کے ساری چیزوں کا حساب جوڑ لیتا ہے, کتنا کس کے اوپر ہے, کس سے لینا ہے, سلام پھرتے ہی کہاں بھاگنا ہے. دیکھا نہیں آپ نے سلام پھرتے بہت سے لوگ بھاگتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ نماز میں حساب جوڑ رہا تھا, اس لیے اس کو یاد آ گیا, سوچ رہے تھے کہ بھول جاؤ تو بھاگتا ہے ایک دم. تو 10-20 رکعت کے بعد فوراً اس کو یاد آ گیا کہ فلاں جگہ پر خزانہ دفن ہے. 100 رکعت بھی شیطان نے پڑھنے نہیں دی کہ بھائی 100 رکعت تو بہت بیٹھتی, اس لیے دگنا خزانہ دے دیں. یہ دنیا کی محبت انسان کے اندر ہے اور شیطان اس کے اوپر پورا قبضہ جما لیتا ہے, اسی لیے دنیا کی محبت میں الجھا کر کے رکھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں واللہ عنده حسن المآب, اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. آگے قرآن 2 چیزوں کے اندر تقابل پیش کرتا ہے. ایک طرف دنیا کی چیزیں بتاتی ہے آپ کو, اب دوسری طرف اس کے مقابلے کی چیز سن لو. عقل مند ہو تو خود سوچ لینا مجھے کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا ہے. فرمایا قل, اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے جن لوگوں کو ابھی 7 چیزوں کے بارے میں ہم نے بتایا ہے, قل آپ انہیں آگاہ کر دیجئے, بتا دیجئے اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ, کیا میں تمہیں ان سے بھی زیادہ بہتر, اعلیٰ, ارفع اور خوبصورت چیزوں کے بارے میں خبر نہ دے دوں. لیکن انداز, ایک باپ اپنے بیٹے کو کسی چیز کے بارے میں سمجھائے, بیٹا یہ اتنے پیسے ہیں, یہ ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, اور ساری چیز کے بعد میں کہے بیٹے کیا میں تجھے اس سے بھی زیادہ بہترین چیز کے بارے میں نہ بتا دوں, تو بیٹا کہے گا ابا جان اس سے بھی جو بہتر ہے آپ وہی بتائیے نا, اس سے بہتر بتائیے, میں تو اسی کا انتظار کر رہا ہوں. اللہ بھی فرماتے ہیں 7 چیزوں کے بارے میں نے تمہیں بتا دیا, لیکن اے نبی ان سے پوچھو کیا میں ان کو ان سے بھی بہتر اور اعلیٰ چیز کے بارے میں نہ بتا دوں. جواب یہ ہے کہ بتائیے.
ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں اور ہم سنیں، تو سنو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بہتر چیز تو ہے لیکن اس کے لیے کچھ شرط ہے۔ شرط یہ ہے للذین اتقوا، پہلی شرط یہ ہے کہ متقیوں کے لیے ہے، وہ جن کی زندگی میں تقوی نہیں ہے وہاں پر وہ مائنس میں ہوں گے، پلس میں نہیں جا سکتے، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ قرآن تقوی کی زندگی چاہتا ہے، اور تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزارنا۔ یاد رکھیے تقوی کس کو کہتے ہیں؟ انسان کی زندگی میں گناہ نہ ہو، چاہے نیکی کم ہو لیکن وہ نیکی اوریجنل ہونی چاہیے، کھری، بالکل پکی۔ اور اگر گناہوں کا میٹر زندگی کے اندر چل رہا ہے اور نمازیں بھی ہیں، تہجد بھی ہے، اشراق بھی ہے، حج عمرے بھی ہے، تو یہ عبادت انسان کو متقی نہیں بنا سکتی۔ ایک انسان، موٹی سی بات ہے، آپ سے ایک سوال کروں، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں حکیم کے کہ مجھے بہترین ٹونک چاہیے، انرجی ڈرنک ایسی کہ جس سے پی کر کے میں بالکل ایک دم پاورفل محسوس کروں۔ آپ بہترین ہیلتھ کے لیے اپنی اچھے ٹونک لے کر کے آگئے، صبح شام استعمال کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ تھوڑا سا سنکھیا زہر بھی استعمال کر رہے ہیں، تو آپ بتائیے وہ ہیلتھ ٹونک آپ کو فائدہ دے گے؟ وہ فائدہ نہیں دے گے، اس لیے کہ آپ اس کا جو ایکشن کا ریئیکشن آنا چاہیے اس سے پہلے ہی آپ زہر بھی استعمال کر رہے ہیں، تو ان کو وہ مائنس میں پہنچا دے گا۔ گناہ ایسی ہی چیز ہے، انسان جب گناہ کرتا ہے تو نیکیوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ صبح سے شام تک روزہ رکھا، رات کو تراویح پڑھی، صدقہ خیرات کیا، نیکیوں کا ایک ٹینک فل بھر دیا آپ نے، ٹینکر، اور پیچھے سے ایک ٹوٹی اس کے اندر کھلی ہوئی چھوڑ دی، اوپر سے اس کے اندر نیکی جمع ہو رہی ہے اور ٹینکر کے اندر سے ٹوٹی پیچھے سے کھلی ہوئی ہے، پتہ لگا وہ سارا کا سارا سڑک کے اوپر ضائع ہو گیا۔ بس یہی مثال سمجھو، نیکیوں کو اکٹھا کرنا ہے اور ان کو جمع کر کے رکھنا ہے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ تقویٰ۔ گناہ نہیں کرنا ہے۔ تو فرمایا آخرت کی نعمتیں کن کے لیے ہیں؟ قل اے نبی آپ فرما دیجئے اُنبئکم، کیا میں تم کو خبردار نہ کروں بخیر، اس خیر اور نیکی کے بارے میں، من ذالکم، جو ان 7 چیزوں میں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ وہ آخرت کی نعمتیں للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے ہیں جو تقوی اختیار کریں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ کیا نعمتیں ہیں متقیوں کے لیے؟ جنات، جنت کے معنی آتے ہیں اصل میں باغ، جنت ایک چٹیل میدان ہے سمجھو، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں تو اعمال کی وجہ سے محل، مکان، باغ سب کچھ لگے گا، ورنہ میں کیا ہے؟ چٹیل میدان سمجھو آپ، وہاں جو کچھ اعمال بھیجو گے اسی کے اعتبار سے شکلیں بنے گی۔ تو فرمایا جنات، ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں۔ آپ کبھی کبھی جب دلی کے ماحول میں تھک جاتے ہیں تو کبھی شملہ، کبھی مسوری، پتہ نہیں کہاں کہاں آپ لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں، کیوں؟ وہاں پر وہی پہاڑ ہیں، جھرنے ہیں، اور وہاں پر ہریالی ہے، اور یہ ہے وہاں کا کلائمیٹ اچھا ہے، واتاورن ہے نا، تھوڑا سا شدھ کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جنت کا ماحول اتنا بہترین بنا رکھا ہے، وہاں پر کبھی بھی پردوشن نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، بہترین اعلیٰ قسم کے باغات، ان کے نیچے نہریں، 4 قسم کی نہریں ہیں، ان کا ذکر سورہ محمد میں آئے گا 26ویں پارے میں۔ دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پانی کی نہر اور شراب کی نہر، یہ 4 نہریں ہیں، کبھی ختم نہیں ہوگی، اعلیٰ درجے کی خوشبوئیں اس کے اندر ملی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ ان کے طلبگار ہو، یہی بس دنیا ہی کے اندر جی لگا کر کے بس زندگی گزار کر کے چلے جاؤ۔ آپ نے دیکھا ہوگا انگور کی جو بیل ہوتی ہے اس کے اوپر ایک کیڑا ہوتا ہے، وہ اپنا سفر انگور کی بیل پر شروع کرتا ہے اور اپنا پتے کی طرف جب گیا تو پوری زندگی پتے کو کھا کر کے ہی گزارتا ہے، اس کی لائف وہیں پر ختم ہو جاتی ہے، انگور تک پہنچنا اس کو نصیب نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی سب کچھ ہے۔ اگر وہ تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے انگور کا ٹیسٹ دے دیتا تو شاید آپ کو مجھے نہ ملتا، وہ سمجھے۔
ہماری زندگی بھی ایسی ہے، فانی چیزوں کے چکر میں لگ کر کے آخرت کی طرف کبھی قدم بڑھایا ہی نہیں۔ اللہ فرمانے نبی جی کو خبر دے دو آخرت کی نعمتوں کی، فرمایا جنات ایسے باغات ہیں تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ لائف ٹائم کے لیے ہیں۔ دنیا میں تو کچھ وقت کے لیے ملتی ہیں لیکن آخرت کی نعمتیں کبھی چھنے گی نہیں۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور دنیا کی نعمتوں میں فرسٹ نمبر پر عورتوں کا ذکر آیا تھا، تو جنت میں بھی اللہ فرماتے ہیں اس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں پر پاکیزہ بیویاں، ازواج کا مطلب یہ ہے کہ ان سے نکاح ہوگا، اس کا مطلب یہ باقاعدہ ازواج جوڑے کو کہتے ہیں، تو باقاعدہ بہترین ازواج پاکیزہ، ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ساری نعمتیں مل جائیں گی، اللہ سے پوچھیں گے بھائی کچھ باقی رہ گیا ہو تو بتاؤ۔ اب ہم تو کم علم لوگ ہیں، سب لوگ یوں کہیں گے کہ اللہ ساری نعمتیں دی تھی، اب تو کچھ پر بچا ہی نہیں۔ کچھ کہیں گے بیوقوفوں علماء سے پوچھو، تمہیں کیا پتا یہاں کی نعمتوں کے بارے میں۔ علماء کے پاس آئیں گے، علماء کہیں گے ہاں ایک نعمت ابھی باقی ہے، وہ نعمت ہے آپ کا دیدار۔ نعمت دینے والا اگر پردے کے پیچھے سے دے کر کے چلا جائے تو دل میں خیال رہتا ہے کس نے ہم پر احسان کیا ہے۔ آپ کسی کے مکان کے باہر راشن رکھ کر کے آ جائیں، صبح اٹھے تو آپ اپنے مکان کے باہر راشن رکھا ہوا ہے، اتنی حیرت راشن سے نہیں ہوگی جتنا دینے والے کے بارے میں کون بندہ تھا کہ جو اپنا چہرہ بھی دکھا کر کے نہیں گیا۔ تجسس ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے بات کرتے کرتے پھر کہاں قدم رکھا، اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ انسان کی خواہش بغیر دیکھے مکمل نہیں ہوتی۔ تو علماء فرمائیں گے بدبختوں ساری نعمتیں لے کر کے بیٹھ گئے، خوش ہو گئے، اللہ کا دیدار تو ہوا ہی نہیں جس نے ساری نعمتیں دی۔ کہا کہ ہاں لائق نعمت باقی آپ کا دیدار۔ اللہ جب اپنا دیدار کرائیں گے تو 70,000 برس تک انسان ایسے عالم کے اندر ہوگا اسے کچھ پتہ ہی نہیں، اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار۔ اور جنتیوں کے چہروں پر جب اللہ رب العزت کی تجلی پڑے گی ان کا نور اور زیادہ بڑھ جائے گا، چونکہ اصل نور تو اللہ کے پاس ہے۔ یہ جو دنیا کو دیا ہے خوبصورتی، بیوٹی اور بیوٹیفل اور فلافل جو لکھے جاتے ہیں، یہ تو اللہ نے تھوڑی سی دنیا کے اندر اتاری ہے۔ اصل جب اللہ رب العزت کی تجلی اس کا مطلب وہ ہوگا تو انسان ایسا کیا نعمت ہوگی، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا جاؤ میں آج تم سے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ بنا کر کے دیتا ہوں، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی رضا اتنی بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں۔ اگر اللہ کسی کو اپنی رضا دے دے، اسی لیے حضرت مولانا حسین احمد مدنی قرآن پاک کی اس آیت کو ورضوان من اللہ اکبر پڑھ کر کے روتے تھے، الہی مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے تو تیری رضا چاہیے۔ جنت تو سیکنڈ نمبر پر ہے، اصل نمبر تو اللہ کی رضا کا ہے۔ حدیث پاک کے اندر دعا سکھائی اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، یا اللہ میں تجھ سے پہلے نمبر پر تیری رضا چاہتا ہوں اور سیکنڈ نمبر پر جنت چاہتا ہوں۔ جنت کا درجہ سیکنڈ نمبر پر ہے، لیکن ہم ایمانداری سے بتاؤ جب بھی مانگتے جنت مانگتے ہیں، اللہ جنت میں فردوس عطا فرمائے، چونکہ بے وقوف ہے نا، پتہ تو نہیں کچھ کیا مانگنا چاہیے۔ اللہ سے مانگو اللہ کی رضا، جس سے رب راضی تو سب راضی۔ ایک بادشاہ نے ایک مرتبہ اعلان کر دیا اپنی بیگمات میں، خادموں میں، سب میں کہ آج جو مجھ سے چاہے سب مانگ لے، سب کچھ ملے گا۔ تو کسی نے کسی صوبے کی حکومت مانگ لی، کسی نے کوئی محل، کسی نے قلعہ، الگ الگ ایک اس کی من چاہیے پسند، مطلب اس کی خادمہ تھی، بیوی تھی، وہ خاموش کھڑی ہے، وہ کچھ نہیں مانگ رہی ہے۔ ساری بیگمات ہنسنے لگی، دیکھو یہ بے وقوف ہے، مینٹل ہے، ارے آج تقسیم ہو رہا ہے لے لو، یہ خاموش کھڑی ہے، حالانکہ وہ عقل مند تھی۔ اس نے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ دیکھو۔ بادشاہ نے غصہ ویسے ہی مصنوعی غصہ کیا کہ تمہیں بھی کچھ چاہیے تو لو۔ اس نے کہا کہ پہلے آپ وعدہ کرو میں جو مانگوں گی وہ دو گے آپ، کہ ہاں یہ بادشاہوں کی زبان ہے، جو مانگو آج ملے گا۔
تو اس نے کہا مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ چاہیے. کون چاہیے مجھے؟ آپ. تو جس کو بادشاہ مل گیا ساری چیزیں اس کو مل گئی بھائی. عقل مند یہ تھی، یہ کون تھی عقل مند ہے؟ بتاؤ. ہمارا حال یہ، ہم اللہ سے اللہ کو نہیں مانتے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، جو اس ہندوستان کے نہیں پورے بر صغیر کے سب سے بڑے پیر، بریلویوں کے بھی پیر ہیں وہ، سمجھے نہیں؟ اصل پیر وہ تھے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے اللہ سے ایک دعا مانگ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ الہی، شیر کی شکل میں دعا مانگی، کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے. کیا کہہ رہے؟ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے. وہاں جا کر کے کوئی کاروبار کی دعا مانگتا ہے، کوئی اولاد کی، الگ الگ ڈیمانڈ ہے. چونکہ چھوٹے ذہن ہے تو چھوٹی فرمائش ہے ہماری. تو فرمانے حضرت کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے. الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، میں تو تجھے مانگنے کے لیے تیرے گھر میں آیا ہوں. یہ ہوتے ہیں بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. مولانا حسین احمد مدنی وَإِسْمَامٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر پڑھ کر کے پوری رات روتے ہیں، اللہ مجھے تیری رضا چاہیے. تو جس کو رضائے خداوندی مل گئی اس سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں ہے. فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ سورہ توبہ کے اندر 12 نمبر 10، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. فرمایا واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، دیکھ رہا ہے. اس آیت میں خوشخبری بھی ہے اور اس آیت میں ڈانٹ بھی ہے. اس چھوٹے سے سمجھے، خوشخبری تو اس لیے ہے کہ آج تم دنیا کے اندر محنت مجاہدہ، روزہ رکھ رہے ہو، بھوکے ہو، پیاسے ہو، رات کو تراویح میں کھڑے ہوتے ہو. یہ مت سوچنا تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا. میری نگاہوں کے اندر CCTV کیمرے میں تمہاری ایک ایک حرکت قید ہے. تم دنیا کو دکھانے کے لیے عمل مت کرو، میں تمہیں بدلہ دوں گا، میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ خوشخبری ہوئی نہیں ہوئی؟ انسان یہ سوچتا ہے میں کوئی عمل کروں، تصویری پڑھوں تو کوئی دیکھے تاکہ تعریف ہی کر دے. اللہ فرماتے تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو. تم پتھر کے اندر بھی اگر سبحان اللہ کہو گے میں اس کو بھی سن رہا ہوں. رات کی تاریکی میں تم سجدہ کرو گے، CCTV کیمرے میں نے لگا رکھے ہیں، فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں. واللہ بصیر بالعباد، تم میری نگرانی سے باہر نہیں ہو. اس لیے بدلہ مجھ سے لینا ہے، عمل میرے لیے کرو. تو اس جملے میں ایک تو مفہوم یہ ہے اور دوسرا مفہوم اس کا ٹاٹ ٹپٹ والا بھی ہے، واللہ بصیر بالعباد. آج دنیا کے اندر تم چودراہٹ کے چکر میں پڑے ہو، تم سمجھ لو تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ظلم کر رہے ہو غریبوں پر، مظلوموں پر. یاد رکھو تمہاری ہر حرکت نوٹ کی جا رہی ہے، ایک ایک ظلم کا گن گن کر کے بدلہ دیا جائے گا. واللہ بصیر بالعباد. تو دونوں چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے. اب یہ دو چیزیں، ایک طرف دنیا کی محبت مرغوبات، ایک طرف آخرت کی نعمتیں. عقل مند خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ دنیا مقصد کی جگہ نہیں ہے. دنیا تو ایک عارضی نفع اٹھانے کی چیز ہے. ایک ہے مقصد، ایک ہے ضرورت. ایک ہے مقصد، ایک ہے ضرورت. مقصد ہمارا آخرت ہے، آخرت اللہ کی رضا، یہ ہمارا لکش ہے جو ہمیں حاصل کرنا ہے انشاءاللہ، ہے نہیں؟ اور ضرورت کیا ہے؟ دنیا میں آئے ہیں، فرشتے تو ہے نہیں، کھانا بھی کھائیں گے، کپڑا بھی پہنیں گے، بیوی بچوں سے بھی ملنا ہے، رشتہ داروں سے بھی ملنا ہے، سونے چاندی کی بھی ضرورت ہے، سواریوں کی بھی ضرورت ہے. بھائی فرشتے تھوڑی ہیں، انسان ہیں. لیکن یہ ہماری صرف ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے. اس چیز کو اگر سمجھ لیا تو سارے ذہنوں سے بات نکل جائے گی. ذہن صاف کریں. یہ ضرورت ہر انسان کی ہے، عالم کی بھی، غیر عالم کی بھی. اس لیے صرف اپنی ضرورتیں پوری نہ کرو. علماء کا بھی کچھ خیال رکھو. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، دھیان رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے. ہاں ابھی قرآن پاک انشاءاللہ 27 میں پورا ہوگا تب پتہ چلے گا انشاءاللہ کتنا دھیان ہوگا کتنا نہیں انشاءاللہ. ان چیزوں کا خیال اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جب انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا، یہ کوئی فیکٹری نہیں چلا رہے، کارخانہ نہیں چلا رہے، کوئی تجارت نہیں کر رہے ہیں. تجارت کے لیے آپ کو چھوڑا ہے، یہ آپ کے دین کی
حفاظت بھی کر رہے ہیں، دین کی اشاعت بھی کر رہے ہیں، تو بھائی صاحب ان کو بھی ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر یا تو اتنا موقع ہونا چاہیے کہ نماز پڑھائی امام صاحب نے جا کر کے تجارت کر رہے ہیں، پھر کوئی بات نہیں ہے بھائی اپنا آپ کر لیں گے۔ 24 گھنٹے جب وہ اپنا وقت تم لوگوں پر کر رہا ہے تو ہمارا حساب یہ بنتا ہے کہ ہم اپنی ان چیزوں کے اندر ان کو یاد رکھیں۔ یہ بنتا نہیں بنتا، آپ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، یہ میں کو غلط بات کر رہا ہوں اس کے اندر۔ میرے بھائیوں، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بھی اسی دنیا کے ہیں، ان کی بھی خواہشات ہیں۔ اب عید کا ٹائم آیا، امام صاحب نے پورے مہینے تفسیر سنائی، تراویح کے اندر قرآن سنایا اور ماشاءاللہ نمازیں پڑھائی۔ عید کے بعد گیا گھر پر ملنے کے لیے، والدہ کو کہا کہ میں سورہ بقرہ کا ثواب آپ کو دیتا ہوں، بہنوں کے پاس گیا سورہ آل عمران کا ثواب آپ لے لیں، چونکہ ہمارے پلے میں تو ثواب ہے کچھ ہے ہی نہیں۔ بہنیں دیکھ رہی ہیں، راہیں تک رہی، بھائی آئے تک کچھ لے کر کے، تو بھائی کے پاس تو ثواب کی پوری گٹھڑی ہے، تو ثواب بھی اگر وہ دے دے تو پھر معاملہ ڈس بیلنس ہو جائے گا۔ بہنیں کہیں گی بھائی صاحب آپ بھی کچھ کام کر لو، سب کے بھائیوں نے یہ دیا ہے۔ یہ ڈس بیلنس اس لیے ہوتا ہے ہم سمجھتے نہیں ان چیزوں کو، سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ درد دل ہے، اس کو لوگ خواہشات سمجھ لیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، قرآن و حدیث کو سمجھو۔ جنہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دی ہے، صحابہ نے، اصحاب صفہ نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کی تھی، تو دوسرے صحابہ جو تاجر تھے وہ ان کا خیال رکھتے تھے۔ یہی ترتیب پہلے سے چلی آ رہی ہے اور قیامت تک جب تک چلے گی کوئی دین کا نقصان نہیں ہوگا۔ ورنہ اچھے اچھے لوگ دین کا کام چھوڑ کر کے وہ بھی تجارت میں لگ جائیں گے اور دین آہستہ آہستہ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ سمجھے نہیں؟ میں خود اپنی بات بتاؤں، بڑی بات نہیں کہتا، میں بمبئی سے آیا، آنے کے بعد میں نے ارادہ کیا مجھے اب اس لائن میں پڑھنے پڑھانے کی جانا نہیں ہے، مطلب شیطان نے پتہ نہیں کیا دماغ میں ڈالا کہ کچھ کاروبار کریں گے اپنا۔ لیکن جیسے ہی میں نے اپنے اکابر سے، علماء سے مشورہ کیا جو میرے مشائخ ہیں بڑے ہیں، انہوں نے سختی کے ساتھ آپ جیسے آدمی کاروبار کریں گے، ٹھیک ہے کاروبار کر لیں گے آپ، اللہ دنیا دے دے گا، لیکن یہ دین کی امانت جو آپ کے سینے کے اندر رکھی ہے اس کا کیا ہو؟ تو اللہ رب العزت نے پھر توفیق دی، میں نے ارادہ کیا چلو کوئی بات نہیں، اللہ نے آپ کے درمیان یہاں پر بھیج دیا، ایک سبب بنے آنے کا بات۔ اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اس لیے علماء سے جڑو، ان کی جوتیاں سیدھی کرو، ان کی قدر کرو، انشاءاللہ دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔